السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، چونکہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھوڑے دنوں میں ختم ہوگا اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا۔ آئندہ آنے والا ٹیوزڈے کو یہاں چاند دیکھا جائے گا، اور اگر چاند ہو گیا تو انشاءاللہ فرائیڈے کو عید الاضحیٰ ہوگی، اور نہیں ہوا تو سیٹرڈے کو ہوگی دوسرے دن۔ ابھی 12 دن باقی ہے۔ تو میں نے آیت یہ تلاوت کی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کی ملت سے اعراض کرنے والا، دور ہونے والا، نہ ماننے والا، ان کے طریقوں پر نہ چلنے والا سوائے بیوقوف کے اور نادان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو نادان ہو، سفیہ ہو، بیوقوف ہو، وہی ملت ابراہیم سے اعراض کر سکتا ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے دور ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے دنیا میں بھی ان کو منتخب فرما لیا، چن لیا ہے، چوز کر لیا ہے۔ ان میں وہ صفات ہے کہ جن سے ہم نے دنیا میں بھی ان کو چوز کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا انجام صالح اور نیک لوگوں میں ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جبکہ ان کو ان کے رب نے یہ کہا کہ اسلم، اے ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ۔ قال، تو انہوں نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار بن گیا رب العالمین کا۔ میری ساری زندگی میں میں فرما برداری رب العالمین کی کروں گا۔ تو ہم بھی ملت ابراہیم پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے ابا ابراہیم کی ملت پر ہو اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو ملت ابراہیم یہ ایک قدرتی ملت ہے، فطرت کی ملت ہے، اور ہم پورے ملت ابراہیم پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے یہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت جو بیان کی پہلی، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ان کے رب نے ان کو یہ کہا کہ ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اب جب فرما برداری ہو گئی، اللہ سے وعدہ کر لیا، فرما بردار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے، حق کو پھیلانے کے لیے جو بھی
طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ میں کروں گا، اور اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس پر میں عمل کروں گا۔ اسلام کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اللہ کا جو حکم آئے اسی کو ماننا، اسی پر عمل کرنا۔ اسلمت لرب العالمین جب یہ کہہ دیا تو پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی اور جب سمجھ بوجھ گیا، دیکھا کہ میرے ہی گھر میں توحید کے خلاف بت پرستی ہو رہی ہے، میرے ہی والد بت پرست ہے، تو اس پر خاموش نہیں رہے، بلکہ والد کو بہت ہی ناصحانہ اور بہت ہی حکمت کے انداز میں، بہت ہی نرم لہجے میں سمجھانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی بھی چیز ہم دیکھیں نافرمانی کی، اور خصوصاً عقیدے کی بات ہو، تو اس پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، چاہے سامنے باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، جہاں عقیدے کی بات آتی ہے تو ہمیں بہت ہی حکمت کے انداز میں، نرمی کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس پر اگر کوئی خاموش رہا تو یہ اس کے لیے وبال بنے گا، گناہ بنے گا۔ یہ فرمانبرداری نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں نافرمانیاں ہو رہی ہو، خصوصاً عقیدے کی نافرمانی اگر ہو رہی ہو اور ہم خاموش رہیں اور اسی گھر میں رہ رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ملت ابراہیم کی سب سے پہلی بنیاد کہ جب اپنے باپ آزر کو دیکھا کہ وہ خلاف توحید بت پرستی میں ہے، شرکیہ اعمال میں ہے، تو سب سے پہلے ان کو نصیحت کرنا شروع کر دی۔ پھر تو مصیبتیں آئی، باپ نے دھمکیاں بھی دی۔ جب تنگ ہو گئے تو باپ کی دھمکیاں پر باپ کو یہ کہہ دیا، اچھا تو میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ چلے گئے گھر چھوڑ کر، اس گھر میں نہیں رہے جہاں پر توحید کے خلاف بت پرستی ہو رہی تھی، اور وعدے کے مطابق اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ لیکن ایک بات کی یہ بھی دعا کی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ یا اللہ جب سب کو سارے اٹھائے جائیں تو مجھے رسوا مت کرنا۔ ظاہر ہے کہ باپ نن مسلم اور غیر مسلم ہونے کی حالت میں مرا ہے، اسلام کو اوپر نہیں مرا ہے، تو ظاہر کہ جنت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اب جب قیامت کا میدان ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کا جب میدان ہوگا، جب لوگوں کا حشر ہوگا اور ان کے والد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے والد کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ میں جنت میں آرام میں ہوں اور میرے والد جو ہیں جہنم میں عذاب میں ہیں، تو اس سے بڑی رسوائی میری کیا ہوگی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم سے کہیں گے کہ میں ان کی شکل بدل دوں گا، تیرے والد کی شکل جہنم میں بدل دوں گا، اور روایت میں ہے کہ ان کو جانور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کر دیں گے، رہیں گے عذاب میں، عذاب کا سارا ان کو احساس ہوگا، لیکن شکل والد کی نہیں ہوگی، شکل جانور کی ہوگی، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو وعدہ کیا اللہ نے کہ ان کو میں رسوا نہیں کروں گا، تو ان کی رسوائی بھی نہ ہو، اور اسلام کی وجہ سے جنت نہیں ہے تو دوزخ کا عذاب بھی، جہنم میں بھی داخلہ ہوگا۔ یہ ہو گیا ایک امتحان، تو سب سے پہلے یہ ہوا، اور بہت سے مصائب اور امتحان کی ایک پوری یہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سارے جو اٹھائے جائیں گے حفاتاً عراۃً غرلاً،
قرآن کریم میں اس کو کہا ہے کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جیسے ابتدا میں تمہیں پیدا کیا تھا حفاتن، بالکل ننگے پیر، ننگے بدن، عراتن، غرلن، غیر مختون، ختنہ بھی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، ختنہ کی جو چمڑی بھی پھینک دی ہوئی ہے وہ چمڑی کو بھی اللہ لے آئیں گے اور بغیر ختنہ والے سب کو پیدا کریں گے، وہاں پر اٹھایا جائے گا۔ کما بدانا اول خلق نعید، اور اس وقت سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، حیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ حالت ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھے گا، سب اپنی اپنی ہوا نفسی میں پڑے ہوں گے۔ جیسے یہاں بھی کوئی ایک دم سے مصیبت آ جائے تو کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں، اپنے ہی کو سنبھالتا ہے، تو وہاں کی مصیبت ہولناکی تو ایسی ہوگی کہ سب اپنے اپنے دکھ میں پڑے ہوں گے اور اپنے اپنے فیصلے کے انتظار کرتے ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا۔ لیکن سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ نمرود نے ان کے سارے کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا تھا، تو دوسرا امتحان آگ میں ڈالنے کا بھی ہوا نمرود کے سامنے۔ یہ بھی مذہب حق کا اور عقید حق کا امتحان تھا، توحید کا امتحان تھا، نہیں چھوڑی توحید، کپڑے سارے اتار کر آگ میں ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اعزاز یہ فرمائیں گے وہاں پر قیامت کے دن کہ سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی ساری ان کی تکلیفیں، امتحانات، یہ سب ہے۔ مجھے یہاں اس وقت جو ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سارے امتحان سے پاس ہو کر جب اولاد ہوئی اور اولاد بھی نوجوان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب گھر سے نکل گئے تو یہ دعا کرتے چلے، وقال انی ذاہب الی ربی، کہہ دیا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، انہ سیہدین، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، پھر دعا کر لی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک بردبار، برداشت کرنے والی اولاد نصیب فرمائی۔ لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے، سب نے قصہ سنا ہوگا، قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اولاد بڑی جوان ہوئی، نیک ہوئی، تو ان کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو یہ ہر سال ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور فرما دیا حضور نے کہ واتبعت ملت آباء ابراہیم، میں نے اپنے آبا ابراہیم کی اتباع کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس اتباع میں سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی ادا کرتے تھے، اور اپنی امت پر بھی اس قربانی کو ضروری قرار دیا۔ احناف کے یہاں یہ واجب ہے ہر ایک پر جو استطاعت رکھتا ہو۔ تو اب یہ ٹائم آ رہا ہے قربانی کا۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ بیٹے کی قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے دیکھ لے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے وہ کیجئے، اگر اللہ نے چاہا۔ دیکھیے نبی کی یقین، نفس پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ یہ کیا انشاء اللہ من الصابرین،
اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اپنی ذات پر بھروسہ اور اپنی ذات کے اوپر یہ کر کے نہیں کہا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ ہمت دیں گے، وہ طاقت دیں گے، میں صبر کروں گا، اللہ کا جو حکم ہے آپ کیجئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو بالکل ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا کو بھیج دیا جنت سے، ان کی قربانی کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں جانور کے قربانی کو ذبح کرنا کا وہ قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں اور اس جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ان کے سارے بالوں کے مقابلے میں ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ وقت آ رہا ہے، کچھ دنوں پہ عید الاضحیٰ آ رہا ہے، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ قربانی بھی ہم کریں، اور بھی عبادت ہے، نماز وغیرہ، تکبیر تشریق وغیرہ۔ اب قربانی کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس سال کیسے قربانی کی جائے؟ بہت سارا انتظام ہے، اس سال قربانی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں کرنا چاہیں یہاں بھی انتظام ہو سکتا ہے، اگر آپ کسی غریب ممالک میں بھیجنا چاہیں تو بہت سے انڈیویجول آدمی بھی اس کا انتظام کرتے ہیں، بہت سے یہاں پر ایسے ایسوسیشن ہے، ریلیف والے ہیں، وہ بھی اس کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کریں اور ضرور یہ قربانی کی سنت ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سال ایسا ہے کہ اس میں ہم سنت ادا نہیں کر سکتے، بہت سارا انتظامات جب اس کی وجہ سے کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں سنت۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ ہو۔ کسی بھی ملک میں کسی کو وکیل بنا دیا اور وہاں بیچارہ اتنے غربا وغیرہ ہے کہ جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے، تو ہماری قربانی کا گوشت ان کو ملے گا اور وہ کھانا کھائیں گے۔ اس لیے قربانی ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیم سے محبت نصیب فرمائے، ہم ملت ابراہیم پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ملت ابراہیم پر کرے۔ جیسے انہوں نے خود عمل کر کے دکھایا، اسی طرح انہوں نے اپنی اولاد کو بھی نصیحت کی۔ اسلمت لرب العالمین تو کہہ دیا تھا، پھر آگے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ۔ یہی ساری نصیحت اور وصیت کون سی؟ فرما برداری کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے دونوں نے اپنی اولاد کو بھی کی، اور آخر میں یہ کہا کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرما برداری کی حالت میں ہی تمہاری موت آئے، اس کا خیال رکھنا۔ اور فرما برداری کی حالت میں ایمان پر موت کب آئے گی؟ جب آدمی اپنی زندگی فرما برداری پر گزارے، نیک ماحول میں گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔